موجودہ دنیا میں آدمی اپنے آپ کو نیچر کے درمیان پاتا ہے۔ سورج اور چاند، ستارے اور سیارے، پہاڑ اور سمندر، ہوا اور پانی، سبزی اور صحرا، پرندے اور جانور وغیرہ۔ انسان جب اپنے گرد و پیش کی اس دنیا کو دیکھتا ہے تو وہ سخت حیرانی میں پڑ جاتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ قدیم زمانے کا انسان نیچر کو مقدس سمجھنے لگا تھا۔ اس سے فطرت پرستی کا عقیدہ پیدا ہوا۔ انسان نیچر کو خدا سمجھ کر اس کو پوجنے لگا۔ اس عقیدے کا نتیجہ یہ ہوا کہ پچھلے ہزاروں سال سے انسان نیچر کو اپنی زندگیوں کی تعمیر کے لیے استعمال نہ کر سکا۔ وہ نیچر کی تحقیق کر کے اس کے اندر چھپی ہوئی طاقتوں کو استعمال نہ کر سکا۔ وہ نیچر کے درمیان رہتے ہوئے نیچر کو اپنے لیے نفع بخش نہ بنا سکا، کیونکہ جس چیز کو انسان مقدس سمجھنے لگے اس چیز کو دیکھ کے انسان کے اندر پرستش کا جذبہ ابھرے گا، نہ کہ تحقیق و تفتیش کا جذبہ۔ پچھلے 1000 سال کے دوران انسان کے اندر ایک نیا ذہن پیدا ہوا۔ وہ ذہن یہ تھا کہ نیچر معبود نہیں ہے بلکہ وہ مخلوق ہیں، ٹھیک اسی طرح جیسے کہ انسان ایک مخلوق ہے۔ اس ذہن کے بعد یہ ہوا کہ نیچر انسان کے لیے تحقیق و تفتیش کا ذریعہ بن گئی۔ اب دھیرے دھیرے ایک نیا عمل شروع ہوا۔ یہ وہی عمل تھا جس کو موجودہ زمانے میں نیچر پر کنٹرول کہا جاتا ہے۔ انسان کی کھوج نے اس پر اس حقیقت کو منکشف کیا کہ نیچر کے اندر مختلف قسم کی طاقتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اب انسان کوشش کرنے لگا کہ ان طاقتوں کو دریافت کرے اور ان کو اپنے حق میں استعمال کریں۔ اس طرح ایک نیا انقلاب شروع ہوا۔ اس نے دھیرے دھیرے پوری انسانی زندگی کا نقشہ بدل دیا۔ 20ویں صدی تک پہنچ کر نیچر کے اندر چھپی ہوئی یہ دنیا پوری طرح انسان کے سامنے آ گئی۔ اس طرح وہ دنیا بنی جس کو جدید تمدنی دنیا کہا جاتا ہے۔ بظاہر ان دونوں دنیاؤں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ پہلے اگر نیچر کی پرستش تھی تو اب انسان کو نیچر پر تحکم کا مقام حاصل ہو گیا۔ لیکن ایک اور پہلو سے دیکھے تو قدیم دور اور جدید دور میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ یہ پہلو ہے نیچر اور انسان کے درمیان صحیح تعلق کو دریافت کرنا۔ اس دوسرے اعتبار سے قدیم دور کا انسان بھی نیچر کے ساتھ اپنے حقیقی تعلق کو دریافت کرنے میں ناکام رہا تھا۔ اسی طرح موجودہ زمانے کا انسان بھی نیچر کے ساتھ اپنے حقیقی تعلق کو دریافت کرنے میں بدستور ناکام رہا۔ اس طرح قدیم دور کے انسان کا کیس بھی بے خبری کا کیس تھا اور جدید دور کے انسان کا بھی۔ قدیم زمانے کے انسان کی غلطی تھی کہ اس نے نیچر کو اپنا خدا سمجھ لیا، حالانکہ نیچر بھی اسی طرح خالق کی مخلوق تھی جس طرح خود انسان خالق کی مخلوق ہے۔ اس غلطی کے نتیجے میں انسانی سماج میں وہ برائی پیدا ہوئی جس کو توہم پرستی کہا جاتا ہے۔ مثلاً سورج گرہن اور چاند گرہن جو فلکیاتی قوانین کے تحت پیش آنے والے واقعات تھے، ان کے بارے میں وہ عجیب و غریب قسم کی توہماتی عقائد میں مبتلا ہو گیا، یہاں تک کہ انسان کا مذہب اور اس کا کلچر مکمل طور پر توہم پرستی کے رنگ میں رنگ گیا۔ اس معاملے میں جدید انسان کا کیس بھی وہی ہے جو قدیم انسان کا کیس تھا۔ دونوں کے درمیان جو فرق ہیں وہ صرف ظاہر کے اعتبار سے ہیں، حقیقت کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ قدیم انسان کی یہ غلطی تھی کہ وہ فطرت کو خدا سمجھ بیٹھا تھا۔ جدید انسان کی غلطی دوبارہ یہ ہے کہ اس نے نیچر کو ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ اس نے جب نیچر میں تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ نیچر کے اندر بے شمار طاقتیں چھپی ہوئی ہیں۔ نیچر کے اندر ایک پورا تمدن چھپا ہوا ہے جو انسان کی زندگی کو حیران کن حد تک پرکشش بنانے والا ہے۔ نیچر کو دریافت کر کے نئے تمدن کی تعمیر انسان کی غلطی نہیں تھی، مگر اس سلسلے میں انسان نے یہ بیانہ غلطی کی کہ اس نے نعمت کو تو بھرپور طور پر لیا مگر اس نے منعم کو مکمل طور پر فراموش کر دیا۔ فطرت کا یہ تمدنی دسترخوان خالق نے بچھایا تھا۔ جب انسان کو اس دسترخوان کی دریافت ہوئی تو وہ اس پر ٹوٹ پڑا۔
वो तमाम कैदोबंद तोड़कर इस दस्तरख्वान से फायदा उठाने लगा। यही इंसान की गलती थी। हकीकत ये है कि नियामत से तमन्ना उस वक्त तक जायज ही नहीं जब तक आदमी मुनइम का एतराफ न करे। मुनइम के अतिये का एतराफ ही वो कीमत है जिसको अदा करने के बाद इंसान को ये हक मिलता है कि वो इस नियामत को अपने लिए इस्तेमाल करे। नियामत और मुनइम को एक दूसरे से जुदा करना कोई सादा बात नहीं है। हकीकत ये है कि ये एक जुर्म है और ये जुर्म इंसान की पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। इसके नतीजे में ये होता है कि आदमी तवाज़ु के बजाय सरकशी का रवैया इख्तियार करता है। वो डिसिप्लिन के बजाय लामहदूद आज़ादी को अपना तरीका बना लेता है। वो फर्ज शनास के बजाय हुकूक शनास बन जाता है। वो जवाबदेही को छोड़कर अना के रास्ते पर चल पड़ता है। खुलासा ये कि वो खुदा को खुदा बनाने के बजाय अपने आप को ही खुदा के मकाम पर बिठा देता है। इस तरह वो नजरिया वजूद में आता है जिसको ह्यूमनिज्म कहा जाता है। कदीम ज़माने में नेचर के बारे में इंसान तवाहुम परस्ती में मुब्तला हुआ था। ये बिलाशुबा एक बुराई थी, मगर वो निस्बतन छोटी बुराई थी। मौजूदा ज़माने में नेचर के बारे में जो नज़रिया पैदा हुआ वो अपने नुकसानात के एतबार से पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक था। इसका नुकसान सिर्फ ये नहीं था कि नए ज़माने में पहली आलमी जंग और दूसरी आलमी जंग जैसी तबाहकुन लड़ाइयाँ वजूद में आई जो पिछले दौर में कभी वजूद में नहीं आई थी। इस तरह नए ज़माने में न्यूक्लियर बम जैसे मुहलिक हथियार बनाए गए जिसका तस्वुर भी कदीम इंसान ने नहीं किया था। हकीकत यह है कि जदीद नजरिए के तहत पैदा होने वाली एक और बुराई है जो दूसरी तमाम बुराइयों से ज़्यादा संगीन है, और वो है लामहदूद आज़ादी या बेकैद आज़ादी का तस्वुर। कदीम ज़माने का इंसान तवाहुम परस्ती के बावजूद अपने आप को कुछ हुदूद व क़यूद का पाबंद समझता था, मगर मौजूदा ज़माने के इंसान ने अपने आप को हुदूद व क़यूद की पाबंदियों से आज़ाद समझ लिया। इसके नतीजे में इस्तिसाल और इबाहियत पर मबनी वो तमद्दुन पैदा हुआ जिसने इंसानी ज़िंदगी को हैवानी ज़िंदगी से भी ज़्यादा बदतर बना दिया।